عزیز طلباء، بی ایس اردو 9007 کے پروگرامز کی سیریز میں ہم عمرہ و جاندا پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پیشتر ہم ناول کی تلخیص اور اس کی عمومی ناول کے جو بنیادی مباحث ہیں کچھ نہ کچھ ہم اس پر بات کر چکے۔ آج ہم بات کریں گے جس کی بنا پر عمرہ و جاندا ناول کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی اور آج تک یہ زندہ ہے، وہ اس کی کردار نگاری ہے۔ ایک ناول کی، ایک اچھے ناول کی یا ایک بڑے ناول کی جو بڑی خوبی، کم از کم ایک خوبی اگر ہم کہیں کہ وہ ہونی چاہیے کہ اس کے کردار جو ہیں وہ قاری کے ذہن پر نقش ہو جائیں، کم از کم ایک کردار۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں سٹوری ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات بعض ناولوں میں سٹوری اس طرح اس کا پلاٹ ان معنوں میں اس میں قصہ بہت بڑا یا اہم نہیں ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے یا قاری کے اور ہمارے یعنی حافظے سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا کردار ہمارے ذہن میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو کامیابی کی ضمانت ہے کسی بھی اچھے ناول کی، وہ اس کا کردار کا زندہ و جاوید ہونا، اور ہم یہ محسوس کریں کہ یہ کردار ہمارا دیکھا والا ہے، ہم نے اس سے ملاقات کی ہے، وہ ہمارے ساتھ لیو کر رہا ہو۔ تو ایسی ہی خوبی جو ہے وہ اس ناول کے مرکزی کردار عمرہ جان میں ہے۔ بظاہر تو اس میں ایک کردار عمرہ جان جس کے نام پہ یہ ناول ہے شہرت حاصل کی، اور کردار نگاری کی جب بھی بات ہوگی یا اردو ناول کے زندہ و جاوید کرداروں کی جب بھی بات ہوگی تو اس میں اگر ہمارے اردو ناول کے اتنے بڑے سفر میں جو کم و بیش 100 برس کو ہونے کو آیا ہے، اس میں اگر ہم 10-15 کردار ناولوں کے نکالیں گے اردو ناولز کے، تو اس میں سے عمرہ و جاندا کا جو مرکزی کردار ہے یہ بالکل شامل اس میں ہوگا۔ اور جو کردار نگاری کی خصوصیات ہیں عمومی طور پر جو عمرہ جان میں ہیں یا جو مرزا ہادی رسوا سے منسوب ہیں، وہ اس کے لیے کچھ پس منظر کا بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات اس پہ مختصراً پہلے عرض کی ہے کہ ان سے پہلے 3 بڑے ناول نگار جو ہیں وہ موجود تھے، ان ناولز ان کے آ چکے تھے اور اچھے کردار بھی دے چکے تھے، تو پھر آخر کیا سبب ہے کہ مرزا ہادی رسوا کے کردار یا خاص طور پر عمرہ جاندا کے کردار میں کیوں ہم ایک ناول نگاری کے ایک نئے دور کا آغاز کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سے پہلے مثالی کردار نذیر احمد نے دیے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھ چکے پہلے۔ یعنی ان کے کردار تقسیم ہوتے تھے اچھے اور برے میں، اور فلیٹ کردار تھے ان کے، جو ہے ارتقاء نامی چیز اس طرح نہیں، ان کو نفسیاتی مطالعہ بہت کم ہے۔ اور اسی طرح سرشار کے جو ناول ہیں، البتہ جو قدر مشترک ہے سرشار میں اور مرزا ہادی رسوا میں وہ لکھنوی معاشرہ ہے، حالانکہ دونوں کہ جو شہرت ہے وہ لکھنوی معاشرے کی عکاسی ہے، ایک شہرت جو مشترک ہے، مماثلت ہے دونوں میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ظاہری جو ہے کردار نگاری کے حوالے سے صرف جو ظاہری ان کی اٹھنا بیٹھنا، بول چال، محاورے روزمرہ، وہ تو یقیناً سرشار کے ناولز میں شوخی کے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں وہ والی سنجیدگی نہیں ہے جو نذیر احمد کے ہاں ہے، لیکن باطنی طور پر اگر ہم کہیں کہ لکھنوی کردار جو ہیں اپنی باطنی لحاظ سے بھی، اور اس کے ہاں جو ویرائٹی ہے لکھنوی معاشرے میں، وہ ہمیں عمرہ جاندا میں نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مختلف ہو جاتے ہیں لکھنوی ہوتے ہوئے بھی۔ ان کے جو کردار ہیں کردار نگاری کے معاملے میں اگرچہ یقیناً 1-2 کردار بہت اچھے ہیں، فسانہ آزاد میں زندہ جاوید کردار ہیں وہ، لیکن وہ اس طریقے سے بھرپور ہمارے ذہن میں اپنے پورے خد و خال کے ساتھ جو ہے وہ واضح تو ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ ہمارے دل میں اس طرح جگہ نہیں بناتے، اپنی نشست و برخاست میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کریکٹر میں پورے میں جو ایک کمپیکٹ کردار ہے وہ بہرحال اسی میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو شرر کے ہیں ان کے جو کردار ہیں وہ بھی مثالی کردار ہیں۔ شرر نے اور نذیر احمد کے ہاں
یہ مسئلہ تھا کہ ان کے پاس ایک بیانیہ تھا دینے کے لیے، ان کے پاس ایک بات تھی کہنے کو، اس معنوں میں کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے کلاس سے، وہ ایک مثالی معاشرہ، ایک مسلمان گھرانہ وہ دکھانا چاہتے تھے، ان میں اصلاحی جذبے کے ساتھ انہوں نے، لہٰذا ان کے ہاں پلاٹ کا جو تانا بانا ہے وہ پہلے سے طے ہے، اور اس میں ضرورت کے مطابق یعنی کہانی موجود ہے، قصہ موجود ہے، اور اس میں وہ کردار کے رنگ بھرتے ہیں، لہٰذا اس سے تصنع کا ایلیمنٹ بھی جو ہے اس کا عنصر آ جاتا ہے۔ اگرچہ بہت کامیاب انہوں نے کردار دیے ہیں، خاص طور پر ابن الوقت میں۔ اگر اس حساب سے ہم دیکھیں کہ موازنہ کرتے ہوئے ہمیں دور کو بھی دیکھنا ہے، تو تینوں بزرگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے ان بڑے ناول نگاروں کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے داستان کے پس منظر میں ایک زندہ جاوید کردار دیے۔ اب اگلی جو پیڑھی ہے، جو اگلا پڑاؤ ہے ناول نگاری میں، وہ ہر لحاظ سے وہ مرزا ہادی رسوا کے ناول ہیں، اور خاص طور پر امراؤ جان ادا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تمام ناول نگاروں کا، خصوصی طور پہ اس ناول کا جو شامل نصاب ہے، ضرور دیکھیے۔ اچھا، اب یہ جو کردار ہے، ٹھیک ہے کہ اس میں ایک بڑا کردار ہے جو ہمیں پکڑے رکھتا ہے، جکڑے رکھتا ہے، ہم ہر وقت قاری ناول کے مطالعے کے دوران ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے، اور وہ چھایا ہوا ہے کردار جو ہے ہر وقت ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کوئی اور کردار بھی اگر ہے، کوئی کہیں اور بھی کوئی منظر ہو رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں ہر وقت امرا ہی رہتا ہے، اور یہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ کردار نگاری کے حوالے سے ایک بہت بڑی خصوصی جو اس کے اندر اس کی شان ہے اس ناول کی، جو کہ مشکل کام تھا، وہ ہے یہ بہت ضخیم ناول نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں جو کردار ہیں، ضمنی کردار اور اس کے علاوہ اہم کردار بھی ہیں، ان کی بہت بھرمار ہے۔ یعنی اگر اتنے بہت ضخامت زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی اگر اتنے زیادہ کردار اس میں آتے ہیں تو ہم بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ اب چند کرداروں کے آپ ذرا نام سنیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنے زیادہ کردار کاری کیسے یاد رکھے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ نام دیکھیے کہ گوہر مرزا، امراؤ جان ادا، خانم، بسم اللہ جان، خورشید بیگم، بوا حسینی، آبادی جان، رامدئی، نواب سلطان، خان صاحب، نواب چھبن، راشد علی، فیضو ڈاکو، فضل علی، دلاور خان، پیر بخش، کریم بخش، اس کی ساس ہے، پھر آگے ان کے رشتوں کے ہے، جیسے امراؤ جان ہے تو ان کی والد ہے، ان کا والدہ ہے، اس کا بھائی ہے، تو نواب جعفر علی، مولوی صاحب جن سے یہ پڑتی نہیں خانم کی نوچیاں، دھیان سنگھ، 2-3 مولوی صاحبان بھی آتے ہیں، اور نواب اکبر علی، نواب محمود علی خان، بیگم صاحبہ، باقی پہرے دار، سپاہی، سرفراز خان، ڈاکو، یہ مل ملا کے یہ بہت زیادہ کردار بن جاتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام کردار اپنے اپنے خاندانی پس منظر، اپنے اپنے معاشرتی پس منظر کے حساب سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے مکالمے ہوں، یہ سب چیزیں ہوں، ان کے کردار کا خاکہ ہمیں ایک تو مکس محسوس ہوتا نہیں ہوتا کرداروں میں، اپنی اپنی علیحدہ اپنی اپنی انڈیویجولیٹی کے ساتھ یہ تمام کردار کاری کے سامنے آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم اپنی اس پہ کردار نگاری کے حوالے سے جو اس میں بڑے کردار ہیں، خاص طور پر ضمنی کرداروں کے علاوہ، ان کا مختصر سا ہم جائزہ بھی لیتے ہیں۔